أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. محترم حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی بڑی مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں میں ان کے قریب ہوں۔ جب ایک پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، وہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ محترم سامعین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور کئی روزے ہم اس کے الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں، تو یہ ماہ رمضان دعا کا مہینہ بھی ہے۔ اس ماہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور خاص کر کے جو افطار کا وقت ہوتا ہے تو افطار کا وقت قبولیت دعا، جو قبولیت کی اوقات ہیں، دعا کے قبولیت کے اوقات ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک اہم وقت ہے۔ اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے ہمارے معاشرے میں جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ اس وقت میں بازاروں میں نظر آتے ہیں۔ ادھر افطار کا وقت ہوا، ادھر ہمارے مرد حضرات بازاروں میں دنیا بھر کا سامان خرید رہے ہوتے ہیں۔ افطار کا انتظام کرنا اچھی بات ہے، مگر پورا وقت اسی میں لگا دینا، دنیا بھر کے پھل جمع کرنا، دنیا بھر کی چیزیں جمع کرنا اور افطار کے وقت کو ختم کر دینا اچھا نہیں ہے۔ بلکہ آپ اگر خریداری کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو افطار کی خریداری ہے وہ 20 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے کر لیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہماری خواتین ہیں وہ گھروں میں جو افطار کا وقت ہوتا ہے، جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہ پورا وقت دنیا بھر کے پکوان بنانے میں ضائع کر دیتی ہیں۔ تو ان کے لیے بھی ضروری ہے وہ پکوان بنائیں، اچھی بات ہے، مگر سارے انتظامات 20 منٹ پہلے اور اس سے پہلے پورا کر لیں، تاکہ جو دعا کی قبولیت کا افطار کا وقت ہے وہ عام اللہ تبارک و تعالی کے لیے اللہ سے دعا کرنے میں گزاریں۔ تو اس وقت کو کیا کرنا ہے؟ ضائع نہیں ہونے دینا ہے، بلکہ اس وقت دعا کرنا ہے، اس لیے کہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسری اہم بات، افطار میں کیا کرنا ہے؟ جب وقت ہو جائے فوراً افطار کر لینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ برابر خیر میں رہیں گے، برابر بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اور ایک اور اہم چیز ہے ہمارے معاشرے میں، ایک چیز کیا ہے؟ ایک جو دعا پھیلی ہوئی ہے افطار کی، ہر کیلنڈر میں وہ نظر آتی ہے، ہر جگہ کسی نہ کسی پمفلیٹ میں وہ نظر آتی ہے۔ کون سی؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یاد رکھیں یہ دعا سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، یہ مرسل روایت ہے، حدیث کی اصطلاح میں مرسل ایک ضعیف کی قسموں میں سے ہے۔ تو دعا ہمیں کون سی پڑھنا ہے؟
سب سے بہتر جو اہل علم نے کہا ہے حدیث کے حوالے سے، اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو کھاتے وقت فرمایا تھا، یا غلام سم اللہ، اے غلام، اے بیٹے، اللہ کا نام لے کے کھاؤ، یعنی بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ تو ہمیں بسم اللہ پڑھ کر کے افطار کرنا ہے، یہ سب سے بہتر دعا ہے۔ اور جب ختم کرنا ہے، سحر جب افطار مکمل ہو جائے تو دعا کون سی پڑھنا ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو یہ افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے، اور وہ جو دعا ہے جو مشہور ہو چکی ہے، ہر عام و خاص کی زبان پہ رہتی ہے، وہ دعا سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔